بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 84۔ اے نبی، لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ یہ فیصلہ تو اللہ رب العالمین کے کرنے کا ہے کہ سیدھے راستے پر کون ہے اور غلط راستے پر کون ہے، کیونکہ یہ فیصلہ اس نے آج دنیا میں بھی کر دیا ہے۔ دنیا میں سیدھا راستہ اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، اسے صراط مستقیم کہا ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کو ہمارے سامنے رکھتے ہوئے۔ تو یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ جو اسے اختیار کرے گا سیدھے راستے پر چلا جائے گا، یہ ہم کہہ رہے ہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ لیکن مشرکین تو یہ بات نہیں کہہ رہے تھے، وہ تو کچھ اور کہہ رہے تھے، وہ تو کہہ رہے تھے جو ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ جا کے پتہ چل جائے گا، یعنی گویا یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سا راستہ درست ہے، تو وہی بتائے گا کہ کون سا راستہ صحیح ہے۔ تو یہاں تو بتا رہا ہے، رسول کے ذریعے پیغام آ رہا ہے، نہیں مانتے تو آخرت میں جا کے پتہ چل جائے گا، اور پھر وہاں جو پتہ چلے گا پھر اس کا کوئی مداوع نہیں ہو سکے گا۔ پھر تو گویا کہ یہ کہ غلط راستے پہ چلنے کا جو بھگتان ہے بھگتنا پڑے گا، جو اس کے نتائج ہیں وہ سامنے آ جائیں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے، یعنی کم ہی علم تمہیں حاصل ہوا ہے۔ اس آیت میں جو بات سامنے آ رہی ہے اس پر بھی تھوڑی سی بحث ہے، اس لیے بس مختصر سے طور پر اس کو واضح کرتے ہوئے آگے نکلتے ہیں۔ روح سے مراد ویسے تو جان ہوتی ہے، یعنی جو انسان کے اندر روح ہے اس سے مراد جان ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ آدمی کہتا ہے کہ جان نکل گئی، یعنی روح نکل گئی، روح پرواز کر گئی، جان نکل گئی، ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن قرآن مجید ہی کے اندر اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی روح کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس میں مثلا سورہ قدر میں آپ دیکھتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، تو یہ وہاں پر بھی جبرائیل علیہ السلام کے لیے کہا ہے۔ خود قرآن مجید کو بھی اللہ تعالیٰ نے روح کہا ہے، یعنی یہ روح جو ہے آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوتی ہے، اس کے بارے میں کہا ہے۔ تو اس بنیاد پر اس میں مفسرین کے درمیان اس پر اختلاف ہوا ہے کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ جہاں تک سیاق و سباق کا تعلق ہے، جو سیاق و سباق ہے موجود ہے، اس سے پہلے جو بات ہو رہی ہے قرآن مجید کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کے بعد جو بات ہو رہی ہے وہ بھی قرآن مجید کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لہذا اس اعتبار سے ایک رائے تو یہی ہے کہ یہ جو اس جگہ روح کی بات ہو رہی ہے اس سے مراد بھی، کسی نے کہا کہ اس کے مراد جو ہے روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، یعنی قتادہ کا یہ قول ہے، روح المعانی کے اندر اس میں لکھا گیا ہے کہ اس سے مراد جبرائیل ہے۔ اور سوال دراصل یہ تھا کہ وہ کیسے نازل ہوتے ہیں اور کس طرح نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا القاء کرتے ہیں، تو یہ ایک بتایا کہ یہ بات ہے۔ خود اس قرآن کے بارے میں کہا کہ اس قرآن کے بارے میں جو بات گفتگو چل رہی ہے تو اسی پر کہا کہ بھئی یہ ہے کیا چیز، آتا کہاں سے، کدھر سے تمہیں ملتا ہے، یہ اس کا ماخذ کیا ہے، یا اس کا لانے والا فرشتہ کون سا ہے، کس طرح سے یہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اس سے مراد، روح سے مراد خود قرآن مجید یعنی وحی ہے، علم وحی کی بات ہو گئی، یا وحی لانے والے فرشتے کی بات ہو گئی کہ اس کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ تو بتا دیا کہ یہ تمہارے رب کے حکم سے آتی ہے اور تمہیں اس معاملے میں کم ہی علم ہے، تم نہیں سمجھتے، اس بات کو نہیں جانتے۔ تو ایک بات تو یہ واضح ہے کہ اس کے بارے میں بات ہو گئی جو سیاق و سباق کے ساتھ بھی ہے، اور اس کے پیچھے بھی کچھ مفسرین جو ہے وہ اس حوالے سے موجود ہیں جو اس کی بات کرتے ہیں، اسی کو، یعنی ابن عباس، قتادہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ یہ اس تفسیر کے داعی ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے زیادہ لوگوں نے جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اس سے مراد تو یہی جان ہے۔ تو یہ پوچھا ہے کہ یہ جان نکل جاتی ہے، روح آتی ہے، روح کہاں چلی جاتی ہے اور کہاں سے آتی ہے، تو یہ کہہ دیا کہ یہ امر ربی ہے، تمہارے رب کا حکم ہے اور یہ اس کے رب کے حکم سے آتی ہے تو اس کے حکم سے چلی جاتی ہے، لیکن تمہیں اس کے بارے میں سمجھ بوجھ نہیں ہے، تمہارے پاس اتنا علم نہیں ہے۔
تو یہ بات اس کے بارے میں کہی گئی کہ یہ انسانی جان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ جو روح آتی ہے تو انسان کے اندر وہ اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے، اور اس کے لیے کہا یہ گیا کہ یہ بنی اسرائیل سے یعنی یہودیوں سے خاص طور پر پوچھ کر یہ سوال جو ہے کیا گیا۔ اس کے لیے بھی روایات الگ ہیں۔ ایک روایت یہ موجود ہے جس میں کہا گیا کہ یہ جو ہے یہودیوں کے پاس سے آپ گزرے اور یہودیوں نے روک کر آپ کو پوچھا روح کے بارے میں، تو پھر آپ پر یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے جواب دیا۔ اور دوسرے مقام پر یہ بات سامنے آتی ہے، دوسری روایت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ مکے میں مشرکین مکہ نے یہودیوں سے پوچھ کر آپ سے یہ سوال کیا، آپ وہ ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا، بڑی یعنی تفصیلی ایک روایت موجود ہے اس حوالے سے کہ جا کر پوچھا ان سے کہ یہ ہمارے درمیان جو شخص ہیں یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ سارے بات ان کے معاملات ہیں، لیکن انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو آپ بتائیے ہمیں اس بارے میں کہ ہمیں پتہ چلے۔ تو انہوں نے جو ہے ان سے کہا کہ ہم تمہیں کچھ سوالات بتاتے ہیں، اگر وہ سارے سوالوں کے جواب دے دیں تو سمجھ لینا کہ نبی نہیں ہے، اور اگر وہ سارے سوالوں کے جواب نہ دیں تو سمجھ لینا کہ نبی نہیں ہے، لیکن کسی کا دیں اور کسی کا نہ دیں تو سمجھ لینا کہ نبی ہے۔ تو اس معاملے میں انہوں نے 3 سوالات کیے۔ 2 سوالات سورہ کہف میں آگے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ایک سوال جو ہے اس سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہاں پر تو ایک ہی تھا کہ روح کے کیا معاملے کے روح کیا ہے اس کے بارے میں پوچھیں، اور دوسرے اصحاب کہف کے قصے کے بارے میں، اور تیسرے ذوالقرنین کے بارے میں کہ جس نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا وہ کون ہے، اور ان لوگوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے شرک سے بچنے کے لیے غاریں پناہ لی۔ تو یہ سوالات ان دونوں کے جوابات نہ پورے موجود ہیں، اس کے جواب میں بس اتنے بات کہہ کر بات ختم کر دی گئی کہ یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ یہ تو امر ربی ہے، یہ میرے رب کے حکم سے آتی ہے، بس اتنی بات کہہ کے باقی تفصیل میں لی گئے۔ تو گویا کہ اس کا جواب نہیں دیا پوری طرح سے۔ تو یہ ساری روایات ہیں جو مختلف حوالوں سے موجود ہیں، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا ہمارے لیے کہ ہم اس کا تعین کریں لازماً کہ اس سے مراد قرآن کی بات ہی ہو رہی ہے یا انسانی جان کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے، یعنی اس کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی اللہ کے حکم ہی سے روح آتی ہے اور اسی کا حکم ہے وہ اصلاً، اور یہ جو قرآن کی بات ہے تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اس کا معاملہ۔ تو اس کے زیادہ بات یہی ہے کہ اسی سلسلہ تنزیل میں ہی بات ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے وہ 2 جواب سورہ کہف میں چلے گئے، ایک جواب جو ہے یہاں پر آ گیا سورہ بنی اسرائیل کے اندر، تو یہ دونوں کے زمانے نزول کے اندر بھی بڑا فصل پایا جاتا ہے۔ کہا سورہ کہف کا زمانہ نزول اس سے بہت پہلے کا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کا جو ہے وہ بعد کا ہے۔ تو اب اس معاملے میں کہ ایک آیت جو ہے بعد میں آ گئی، یعنی ایک سوال کا جواب اس میں آ رہا ہے، 2 کا وہاں پر آ رہا ہے، تو اس طرح سے یہ گویا کہیے کہ اس پر مفسرین نے گفتگو کی ہے کہ نہیں، اس سے مراد یہاں پر قرآن کی بات ہی ہو رہی ہے۔ تو بہرحال یہ بات یہاں واضح کی گئی۔ آگے فرمایا وَلَا إِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے۔ یہاں جو یہ بات ہو رہی ہے کہ خطاب بظاہر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے، لیکن اصلاً جو ہے یہ وہی مشرکین مکہ کا جواب ہے، یہ انہی کو جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ جو کہتے تھے وہ کہ یہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن جو ہے تصنیف کیا ہے، یہ آپ کا بنایا ہوا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، کیوں اگر اللہ نبی سے واپس لے لے تو کوئی نہیں جو اسے واپس لا کر دے دے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ لے لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی نبی سے جو اللہ نے دیا ہے، تو اللہ کی دی ہوئی چیز کو کوئی اور لا کے دے نہیں سکتا، یہ تو اللہ ہی کا ہے۔ تو اصل بات یہ کہنے کا مطلب ہے۔ آگے فرمایا الا رحمۃ من ربک، اللہ یہ کہ تمہارے رب ہی کی رحمت جو ہے وہ تم پر ہو، الا رحمۃ من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا، یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے، یعنی یہ جو چیز تمہیں حاصل ہوئی ہے یہ لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا بڑی نعمت ہے یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ جو کچھ آپ کو ملی ہے یہ اسی بنیاد پر ہے۔ آگے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ اس قرآن کے بارے میں بتا رہے ہیں، جیسے عرض کیا تھا پہلے بھی اس کی بات ہوئی تھی، بعد میں بھی اسی میں بات چل رہی ہے۔ تو یہاں پر جو استدلال کیا اللہ تعالیٰ نے، جو پیچھے والی ساری گفتگو ہے، پیچھے والی آیات ہیں، اور پھر یہاں پر آ کر یہ بات کی گئی ہے، یہ چیلنج قرآن مجید نے کئی مقامات پر دیا ہے مشرکین کو، اور آج تک یہ موجود ہے، یعنی یہ ختم نہیں ہوا ہے،
کہ اس جیسا تم کوئی کلام بنا کر، اگر یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی انسان ہو، تم بنا کے لے آؤ، تم ایسی کوئی چیز بنا کر لے آؤ، اور انسان کیا تم کوئی جن کو تم پوچھتے ہو انہیں بھی بلا لو، وہ بھی تمہارے ساتھ مل جائے، اور یہ ایسی کوئی چیز بنا کر لے آئے تو ٹھیک ہے لا کر پیش کریں اگر تم سچے ہو، لیکن تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ سورہ بقرہ کے آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پر کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے جو اپنے بندے پر نازل کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں، تو تم بھی اس کی مانند ایک صورت بنا کے لے آؤ، اور جتنے حمایتی ہیں سب کو بلا لو، اس کو بلا سکتے ہو بلا لو، اور جب تم ایسا نہ کر سکو اور نہیں کر سکتے، یعنی ساتھ ساتھ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کرو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور کر سکتے ہی نہیں، یعنی خود فیصلہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اللہ تو جانتے ہی ہے یہ انسانی کلام نہیں ہے، تو پھر ڈرو اس آگ سے جو اللہ نے تیار کی ہے۔ تو اس میں بہرحال یہ بات یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، تو یہ پہلے بھی گزرا ہے، آگے بھی سورۃ طور میں پھر یہ مضمون ہمارے سامنے اس ترتیب میں ہمارے سامنے آئے گا، جو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ہے تو لا کر پیش کرو۔ اس کے لیے جو استدلال ہے، یہ 3 باتیں ہیں، 3 دلائل اس کے اندر جو پچھلی آیات کے حوالے سے ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ جو قرآن کا یہ جو اس کی اپنی زبان ہے، اس کا اسلوب ہے، اس کے مضامین ہیں، اس کے مباحث ہیں، اور یہ خود اپنی جگہ پر ایک ایسا معجزہ ہے کہ جسے آج زیادہ بہتر طور پر معجزہ سمجھا جا سکتا۔ کوئی کتاب دنیا کی ایسی نہیں ہے جو اصول اور قوانین اور ضابطے اور اخلاقیات اور معاملات ہر چیز سے بحث کرتی ہو، اور 1400 سال کے بعد بھی اس پر اعتراض نہ کیا جا سکتا ہو۔ 14 صدیاں کم ہوتی ہیں، یہاں تو 100 سال کے بعد ہی دنیا بدل جاتی ہے، اور کچھ معاملات ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ کل کے معاملات آج نہیں چل سکتے، یعنی 100 سال بدل کر دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، یہ حالات کدھر چلے گئے، اب جو ہے اب وہ باتیں آپ کہاں کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایسے کلام ہے کہ جس کے بارے میں آج بھی جو کہیے کہ کوئی اس پر حرف نہیں رکھ سکتا کہ یہ چلنے والا نہیں اور یہ غلط ثابت ہو گیا اور یہ اس طرح ہو گیا۔ اتنا وقت گزر چکا ہے، اور جبکہ اس کے پیچھے بھی لوگ لگے ہوئے ہیں، یعنی یہ جو کفر کرنے والے لوگ ہیں، یعنی اس کے منکرین ہیں، منکرین قرآن ہیں، وہ سارے کے سارے اس معاملے میں لگے، کچھ نہیں کر سکے۔ تو یہ بات آج زیادہ بڑے معجزے کے طور پر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر انسانی کا تم بھی کر کے لاؤ، کوئی ایسا نظام تم بھی بنا کر لاؤ، باقی رہے ابھی تک کوئی نظام کسی کے پاس ایسا نہیں جو اتنا قدیم لا کر پیش کر سکے۔ دوسرے یہ دلیل ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ کہیں اور سے تمہارے پاس نہیں آئے، تمہارے درمیان ہی پیدا ہوئے، پلے بڑھے، ان کی پوری زندگی تمہارے سامنے 40 سال آپ نے گزارے ہیں اس معاشرے کے اندر، نبوت سے پہلے، اس قرآن کی تنزیل سے پہلے کے۔ تو ان 40 سالوں میں کبھی کسی نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسے مضامین، ایسے کلام، ایسی چیزیں کبھی نہیں سنی ہے۔ آخر یہ یکایک کون سا انقلاب آ گیا؟ سوچنے کی بات ہے، ایک آدمی جو خاموش طبع بھی ہے، اس کے پاس کوئی کتابی علم بھی نہیں ہے، کوئی ذریعہ علم بھی نہیں ہے، لیکن اب وہ ایسے کلام کر رہا ہے، ایسے خطبات اس کی زبان سے جاری ہیں، اور ایسی معلومات فراہم کر رہا ہے، اور ایسے بے نظیر چیزیں بیان کر رہا ہے، ایسے اخلاقی اصول بیان کر رہا ہے۔ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ ساری تاریخ جو پچھلی قوموں کی اور امتوں کے بارے میں سارے بیان کر رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ کہیں سے کوئی تو اس کی سورس ہونی چاہیے۔ اب نظر تو کوئی نہیں آتی سورس زمانے میں، وہاں پر جو لوگ دیکھ رہے ہوں، لہٰذا کیا ہے؟ اللہ کی طرف جو وہ بتا رہا ہے، اور اس کا کردار بھی ایسا ہی ہے کہ جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، بات مانو اس کی، وہ کہتا ہے یہ سورس تو ہے اللہ تعالیٰ کے، وہاں سے میرے پاس آتی ہے یہ بات، وہ ذریعہ ہے۔ تو یہ دوسری دلیل ہے۔ تیسری بات یہ بھی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن سنانے کے بعد کہیں چلے نہیں جاتے، بلکہ تمہارے درمیان ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ سنا دیے، بلکہ کیا ہے، تم ان کی عام زندگی میں جو ان کی اپنی گفتگو ہے، جو عام آپ کے جو خطبات ہیں، آپ جو باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں، ان دونوں کا موازنہ کرو تو قرآن کا جو زبان ہے اور جو ادب ہے اس کا، یہ کوئی زبان دان، یعنی جو زبان کے ماہرین ہیں، یعنی جو شعر و ادب ان سب چیزوں سے عرب جو ہیں اس معاملے میں بہت آگے تھے، یعنی اس معاملے میں زبان دانی کے معاملے میں۔ تو یہ دیکھ کر کہ یہ ایک کلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہے، یعنی احادیث بھی آج بھی موجود ہے، احادیث کو دیکھیں اور قرآن کو دیکھیں تو دونوں میں نمایاں فرق نظر آئے گا۔ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ کے اندر بات ہو رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کے الفاظ بھی ہیں، معنی سب اللہ کی طرف سے، وہاں معنی اللہ کی طرف سے، الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو بہت بڑا فرق نظر آتا ہے جو ایک زباندار اس کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ بات کہی ہے کہ ایک آدمی کے 2 مختلف اسٹائل کیسے ہو سکتے ہیں کہ وہ ایک طرف یہ بات کرتا ہے تو یہ انداز ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے تو یہ انداز ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کے بارے میں استدلال ہے، اگر لوگ سمجھنا چاہیں تو بڑے دلائل موجود ہیں، یہ بات اس کے اندر کی گئی ہے۔
آگے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے، اور انہوں نے کہا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَإِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا۔ یہ 5 آیات ہیں جن میں ایک ہی بات ہے، تو ایک ہی ساتھ ہم نے ان کو پڑھا اس وقت میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکاری پر جمے رہے، اور انہوں نے کہا وقالوا لن نؤمن لک، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات ہرگز نہیں مانیں گے، لن نؤمن لک، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ تم ہمارے لیے تفجر لنا من الارض ينبوعا، کہ تم ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے۔ یعنی اب تو اس کے بارے میں کہتے تھے نا کہ یہ قیامت کے دن جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، یا اللہ اور فرشتوں کو رو در رو ہمارے سامنے لے آ، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ یہ ان کے باتیں تھیں، یہ ان کے گویا مطالبات تھے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کام کر کے دکھاؤ، یعنی اگر تم یہ کام، ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے جب تک کہ تم یہ سارے کام نہ کرو، زمین کو پھاڑ کر چشمہ نہ بنا دو، کھجوروں اور انگوروں کا باغ نہ لگا دو، نہریں بھی رواں ہونی چاہیے، یا پھر آسمان کے ٹکڑے جب ہم نہیں مان رہے تمہاری بات تو تم جو ہے ہمارے اوپر آسمان کے یہ ٹکڑے ہمارے اوپر گرا دو، اگر تم ایک پھونک مارو تو ایک سونے کا محل بن جائے، اور اگر تم ایک آواز لگاؤ تو فرشتے اور اللہ آگے سامنے کھڑے ہو جائے اور کہیں کہ ہاں ہم نے انہیں بنا کر، ہم نے انہیں رسول بنایا۔ ایسے ایسے مطالبات جو ہے وہ کر رہے تھے، یعنی ایسے باتیں کہ جن کے بارے میں گویا کہیے کوئی سلیب العقل آدمی جو ہے ان کی یعنی ان باتوں کی حقیقت کو ذرا غور کرے، سوچے کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی لگا ہی نہیں کھاتی، کوئی اس کا تعلق ہی نہیں بنتا، جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے حوالے سے ہی مطالبہ کیا جائے۔ تو اس پر جو جواب دیا گیا ہے، یعنی اس تمام بےہودہ بے وقوفی کی باتوں کا جو جواب اللہ رب العالمین نے دیا ہے وہ کیا ہے؟ آپ ان سے کہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، آپ ان سے کہہ دیجئے سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، پاک ہے میرا پروردگار، هل كنت الا بشر رسولا، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور کچھ ہوں؟ یعنی یہ بات بھی میں نے کب تم سے یہ دعویٰ کیا ہے؟ بھائی یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ بے وقوفو، کیا میں نے الہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ کب میں نے یہ کہا تھا کہ میرے سارے اختیار و اقتدار میرے پاس ہے کہ تم مجھ سے یہ مطالبہ کرنے لگو؟ میں نے تو تم سے کبھی نہیں کہا، میں نے تو یہ کہ زمین و آسمان پر میری حکومت چل رہی ہے، میرا تو شروع سے بات یہی ہے کہ میں تو اللہ کی طرف سے ایک پیغام لانے والا ہوں، میں اللہ کی طرف سے ایک پیغام لانے والا انسان ہوں، اور تمہیں جانچنا ہے تو میرے پیغام کو جانچو، تمہیں جانچنا ہے تو میرے پیغام کو جانچو، ایمان لانا ہے تو اس پیغام کی صداقت و معقولیت کو دیکھ کر ایمان لاؤ، کچھ آ کے تم یہ کہنے لگے یہ کام کر کے دکھاؤ، وہ کام کر کے دکھاؤ، تو اس میں جو کوئی اگر نقص ہے تو میرے اس کام میں، اس دعوت کے اندر دکھاؤ، اس پر تنقید کرو۔ تو میں نے تو یہ بات کہی نہیں ہے کبھی بھی کہ یہ جو ہے تم اس طرح کا کوئی مطالبہ مجھ سے کرو اس معاملے میں، یہ کر کے دکھاؤ، وہ کر کے دکھاؤ، تو یہ معاملہ تو اللہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ جس کو جو چاہے گا یعنی وہ معجزات بھی عطا کرتا ہے انبیاء کو، لیکن اپنی مرضی سے کرتا ہے، جہاں مناسب سمجھتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس بارے میں بات آگے آ رہی ہے معجزات کے حوالے سے۔ فرمایا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا، کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کے بھیج دیا، انسان کو رسول بنا دیا اللہ نے، یعنی اس چیز نے انہیں اس طرف آنے سے روک دیا۔ وہ اس پیغام پر غور نہیں کرتے، سارے کار پر غور نہیں کرتے، بلکہ صرف اس پر اڑک جاتی ہے سوئی ان کی کہ کیا اللہ نے ایک بشر کو، یعنی ایک انسان کو جو ہے پیغمبر بنا دیا، رسول بنا دیا، یعنی ان کے خیال میں یہ ہے، وہ اس غلط فہمی میں مبتلا اپنی جہالت کی بنیاد پر کہ ایک بشر، ایک انسان جو ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب بھی کوئی رسول ان کے درمیان آئے، ظاہر ہے جو بھی رسول آئے، سارا ذکر جو قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے
کہ جو رسول بھی آئے وہ اسی قوم کے اندر سے آئے ہیں. نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر سے رسول بن کر آئے ہیں. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ صالح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر ہیں, شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے, یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے درمیان کے آدمی ہیں, پلے بڑے, اور پھر ان کے اپنے خاندان ہیں, بال بچے ہیں, کام کرتے ہیں, کھانا پینا ہر چیز ان کے ساتھ لگی ہوئی, دیکھ رہے ہیں پہچان کہ ہمارے ساتھ ہی ہے. اس طرح کا معاملہ. تو وہ کہتے ہیں کہ جو کھاتا پیتا ہے, بیوی بچے رکھتا ہے, گوشت پوشت کا بنا ہوا ہے, یہ تو پیغمبر ہو ہی نہیں سکتا, رسول ہو ہی نہیں سکتا. یہ ان کا استدلال تھا. اور پھر اسی طرح سے دوسری بات کیا بنی؟ ایک تو یہ بات کہ ان لوگوں نے جاہلیت کی بنیاد پہ اس بات کو اس طرح کا وہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات کیا ہوئی کہ جب کچھ زمانہ گزر گیا, وقت گزر گیا, اور اب بعد کے آنے والے نے کیا کام کیا؟ جب وہ رسول کو گزرے ہوئے وقت ہو گیا, اب انہوں نے اپنی جاہلیت کی بنیاد پر یہ سمجھا کہ چونکہ رسول تو بشر ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے جس کو رسول مانا ہے اس کے بشر ہونے کا انکار کر دیا, یعنی اس کے انسان ہونے کا انکار کر دیا. تو یہ ایک ایسی گویا کہ یہ غلط فہمی انسانوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے بار بار بیان کر رہے ہیں. تو آگے کہا قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے. اگر فرشتوں کی ہدایت کے لیے بھیجنا ہے تو فرشتے کو بھیجتے, لیکن جب انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجنا ہے ہر انسان کو بھیجیں گے. اس لیے کہ رسول کا کام صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ آئے اور پیغام سنا کر چلا جائے, اس کا کام ہے کہ اس کے مطابق انسانی زندگی کی اصلاح کرے اور اس کے مطابق ایک نظام بنا کر دکھائے, چلا کر دکھائے. جو لوگ اس پر ایمان لائے ان کی تعلیم, تربیت, تزکیہ کی سارا کام کرے, اپنے ماننے والوں کی تنظیم کرے, بنائے, یعنی ان کی تنظیم و تربیت یہ سارے کاموں سے کر لیں تاکہ اس پیغام کی بنیاد پر ایک معاشرہ وجود میں آئے, ایک نظام ہو جس سے وہ نافذ کر کے دکھائے. تو یہ سارے کام تو انسانوں ہی کرنے کے, انسان ہی کر سکتے ہیں انسانوں کے درمیان. اگر کوئی فرشتہ آ جائے اور اگر وہی بات کرنے لگے تو لوگ, ظاہر سی بات ہے, ایک طرف تو لوگوں کو نہ وہ انسانوں کے معاملات سمجھ سکے گا, جسے بھوک نہیں لگتی, جسے پیاس نہیں لگتی, جسے چوٹ نہیں لگتی, جسے کوئی اور تکلیف نہیں پہنچتی, جس کے اندر کوئی جذبات اس طرح کے نہیں ہیں موجود, اس کی ضروریات نہیں ہے. ایک طرف اس کا معاملہ وہ کیسے سمجھے, اور دوسری طرف انسانوں کا کیسے یہ ہمارے لیے نمونہ ہو سکتا ہے, اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے ہمارے بارے میں. تو انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ انسانوں کے درمیان رہ کر ان سے کام کر کے پھر انسانی زندگی میں منشاء الہی کے مطابق اصلاح کر کے دکھائے. یہ کام ایک انسان کے لیے. البتہ یہ بات قرآن نے جگہ جگہ بیان کی ہے, جہاں کہ اس مضمون بیان کی اس مقام پر نہیں آ رہا ہے, لیکن دوسرے مقامات پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے جو فرق ہے وہ کیا ہے. میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے, مجھے وہ خصوصیات اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے, یعنی اس حیثیت سے عطا فرما دی ہے کہ میں اس علم کی روشنی میں سب چیزیں تمہیں بتا رہا ہوں. یعنی جو رسول کی جو خصوصیات اللہ رب العالمین نے اضافی طور پر اس کے لیے رکھی ہوتی ہیں, یعنی اس کی زندگی کی حفاظت کرنا, اسے وہ چیزیں دکھانا جو عام انسانوں کے مشاہدے کے اندر نہیں آتی ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے مجھے اللہ نے, یہ مشاہدہ جو اللہ مجھے کرا رہا ہے, اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کا یہ سفر کرایا, یہ مشاہدہ ہے آپ کا. تو یہ فرق اپنی جگہ پر بتایا کہ یہ فرق ہے, لیکن عام حالات کے اندر, عام زندگی کے اعتبار سے ظاہر سی بات ہے کہ وہ ساری چیزیں ان کے ساتھ بھی ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں. بھوک تمہیں لگتی ہے تو انہیں بھی لگتی ہے, لیکن پھر بھی برداشت کرتے ہیں, قربانی دیتے ہیں, گوارا کرتے ہیں, ہر چیز جو کام کر رہے ہوتے ہیں. تو غرض یہ کہ یہ بات بتائی کہ یہ ایک رکاوٹ بن گئی ہے لوگوں کے سامنے. اللہ رب العالمین نے تو کہیں بھی یہ بات نہیں کہی ہے, بار بار قرآن مجید میں اس کو واضح کیا ہے کہ تمہارے لیے رسول کی ذات میں نمونہ ہے, اور اسی بنیاد پر یہ نمونہ ہے کہ تم یہ نہ کہہ سکو ہم کیسے یہ کام کر سکتے ہیں, ہمارا معاملہ تو کچھ اور ہے, ان کا معاملہ کچھ اور ہے. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے, وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. لوگ نہیں مانتے, نہ مانے, بس میرا کام بات پہنچا دینا ہے. اب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے سارے معاملات, اور بس وہ اس سارے معاملے میں اللہ جو گواہی دے رہا ہے وہی بات سچی ہے. نہیں مانتا کوئی نہ مانے. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم أميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. اس کو اللہ ہدایت دے, وہی ہدایت پانے والا ہے.
ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه. اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس اللہ کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تم کوئی حامی و ناصر نہیں پا سکتے. ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اودھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے گونگے بہرے. یعنی اندھے گونگے بہرے، یہ جیسے اس حال میں دنیا کے اندر حق سننے کے لیے یہ بہرے تھے اور حق دیکھنے کے لیے یہ اندھے بنے ہوئے تھے اور سچائی کو بیان کرنے کے لیے یہ گونگے بنے ہوئے تھے. تو جب یہ نہ حق دیکھتے سنتے نہ بولتے تو اللہ بھی انہیں آخرت میں ایسا ہی اٹھائے گا. آگے مضمون سورۃ طٰہٰ کے اندر ہمارے سامنے اور آئے گا. اور یہ جو کہا کہ جن لوگوں کو اللہ گمراہی میں ڈال دے، تو یہ مضمون بار بار آتا ہے کہ جو گمراہی میں جانا طے کر لیتا ہے اور جو حق کو ٹھکرا کر جب گمراہی کو اختیار کرتا ہے تو اللہ بھی اسے ادھر جانے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، دھکیل دیتا ہے ادھر کہ وہ چلا جائے ادھر، تو پھر ایسی اسباب بنا دیتا ہے کہ وہ ادھر چلا جائے. تو ایسے آدمی اب کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا. یہ بدلہ ہے ان کی سرکات کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا. اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فابى الظالمون الا كفورا. کیا ان کو یہ نہ سوجا کہ جس اللہ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے. اس نے ان کے لیے حشر کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے. کائنات کی ساری کھلی پڑی ہے، دیکھ سکتے ہو. یہ مانتے بھی تھے، اس بات کو جانتے بھی تھے، مانتے بھی تھے کہ ہاں یہ زمین آسمان اللہ نے بنائے ہیں. یعنی کسی مشرک نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کسی حبل نے اور کسی منات نے اور کسی لات نے بنائے، بلکہ کہا کہ یہ تو اللہ ہی نے بنائے یہ ساری. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اللہ جو اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے وہ ہمیں کیسے دوبارہ پیدا کر دے گا. تو جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے اس کے لیے اس کا اعادہ کرنا کیا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کو بار بار بیان کر رہے ہیں، دلائل سے انہیں سمجھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بہرحال وہ دن حشر کا دن ایک دن تمہارے سامنے آنے والا ہے، اس کا وقت مقرر ہے. تو جتنے گزر گئے وہ بھی اور تم بھی مر کے دوبارہ پھر اس کے حضور حاضر ہو جاؤ گے. قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسكتم خشیۃ الانفاق وكان الانسان قتورا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے. واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے. اس میں بھی دو باتیں آ رہی ہیں. ایک بات تو یہ عام طور پر آتی ہے کہ یہ مسئلہ ان کا ایک یہ بھی تھا کہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی نبوت کو تسلیم کرتے تو اس میں ان کا شرف انہیں تسلیم، یعنی آپ کو ظاہر ہے کہ نبی کی حیثیت سے قبول کر لیں تو آپ کا فضل و شرف ماننا پڑتا ہے اور آپ ان کے ہم اثر ہیں، ان کے یعنی اسی دور کے لوگ دور کے آدمی ہیں، ان کے درمیان رہے پلے بڑے، بعض آپ سے عمر بڑے، بعض کوئی مال میں بڑا ہے، کوئی کسی اور حساب سے ہے. تو اب یہ کہ آپ ایک ایسے آدمی کو جو ہمارے درمیان اسے مان لیں تسلیم کرے، دل ان کا اس کے اندر بھچ رہا ہے، دل ان کا آمادہ نہیں ہے. تو کیا کہیے کہ یہ کیا چیز ہے؟ بخل ہے کہ کسی آدمی کی بڑائی کو تسلیم نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے سب کے لیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر ساتھ رہتے بعض ایسے لوگ جو کہ عام حالات میں آگے نکل جاتے ہیں، یعنی اپنی محنت کر کے اللہ تعالیٰ انہیں کوئی ایسا موقع دیتا ہے اور اس راستے پر محنت کرتے ہیں، آگے نکلتے ہیں. نبوت تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اس کا معاملہ تو الگ ہے، لیکن عام حالات میں بھی تو بہت سارے لوگ جو ہیں انہیں تسلیم نہیں کرتے ہیں. یعنی بڑا دل گردہ چاہیے ہوتا ہے کہ ہاں آدمی اس حقیقت کو مان لے کہ جو ہم سے آگے نکل گیا ہے. تو اس معاملے میں یہ تو نبوت کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. تو اس کے اندر جو ہے یہ معاملہ تھا ان کا کہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو کہا کہ ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر ساری دنیا کی دولت بھی انہیں مل جاتی تو یہ اسے جو ہے خرچ ہو جانے کے ڈر سے یہ خرچ نہ کرتے اور روک کے رکھتے. تو ان کا تو بخالت کا معاملہ یہ ہے، یہ کیسے کسی کا فضل جو ہے شرف قبول کریں گے. دوسری بات اس کے لیے یہ بات کہی کہ یہ جو اس سے مراد بھی نبوت ہے،
یعنی یہاں جو رحمت ہے اس سے مراد جو ہے رحمت ربی کی بات جو ہے، خزائن رحمت ربی، اس سے مراد نبوت ہے کہ اگر یہ تو اللہ کی مرضی سے چاہے نبی بنائے، اللہ کی اگر ان کے پاس ہوتا تو یہ تو کسی کو بھی نہیں بناتے، یہ کیا یہ خود ہی بیٹھ جاتے اس کے اوپر. تو یہ اس کی بات اس طرف بھی لے کر گئے بازو. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا. ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں عطا کی تھیں جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھیں. اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئی تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے. اب یہاں پر اس کا جواب آ رہا ہے. یعنی یہ جو نشانیوں کی باتیں، نشانی نہیں دکھاتے، یہ پہاڑ سونے کا بنا دو اور یہ محل بنا دو اور یہ آسمان سے کتاب اتار کے لے آؤ، اور ساری باتیں جو کر رہے تھے کہ یہ نشانیاں، تو کہا کہ دیکھو یہ نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے فرعون کا معاملہ ہے. موسیٰ علیہ السلام 9 نشانیاں اس کے پاس لے کر آئے جو صاف طور پر پتہ چل رہا تھا کہ یہ نشانیاں اللہ کی طرف سے ہیں. تو بنی اسرائیل سے پوچھو، یہ تمہیں بتائیں گے کہ فرعون نے کیا ان نشانیوں کو مان لیا تھا، بلکہ اس نے کیا کہا، وہی جو آج تم کہہ رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے یہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ابھی پیچھے پڑھ کر آئے نا ابھی یہ سورہ، اسی صورت میں بنی اسرائیل میں، کہ تم ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چلے جا رہے ہو، یعنی آپ کو کہہ رہے تھے. تو یہی فرعون نے کہا تھا اور فرعون کے سامنے 9 نشانیاں پیش کی تھی انہوں نے. تو فرق تو کوئی نہیں پڑا. اگر آج اللہ نشانی نہیں دیتا ہے تو یہ تو تم پر فضل ہے. دیکھو فرعون کے اوپر سامنے نشانیاں آئیں، نہیں مانا تو انجام کیا ہوا اس کا، تمہارا بھی انجام ہو جائے گا ایسا رہا تو. یہ بات بتائی جا رہی ہے. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مسبورا. موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا جواب میں کہ تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض، یعنی آسمان و زمین کا جو رب ہے اس کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے، یعنی تیری شامت آنے والی ہے. اتنی واضح نشانیوں کو سامنے پا کر بھی تو نے ان کا انکار کر دیا، بات مان کر نہیں دیے، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری شامت آنی ہی آنی ہے. یہ اس اعتبار سے بات کہتے ہیں. تو وہ جو چیزیں انہوں نے اس وقت ان کے سامنے رکھی ہیں، جو 9 نشانیوں کی بات آتی ہے، ایک آدھ کے فرق سے لوگوں نے عام طور پر اس کو ایک ذاتی بیان کیا ہے. یعنی عصا جو ان کو اسدا بن جاتا تھا، ہاتھ جو ہے چمکتا ہوا نکلتا تھا، اور پھر اسی طرح سے ان کے یہ بات اس طرح ہوتی تھی کہ 2 نشانیاں واضح دے کر ہی بھیجا تھا. اس کے بعد جو پھر آئے ہیں ان کے اوپر تنبیہات اور عذاب کی صورت میں یہ چیزیں آئی ہیں، نشانی کے طور پر بھی آئی ہیں. قحط آ گیا ہے کہ سرسریاں پیدا ہو گئی ہیں سارے اناج کے سارے گوداموں کے اندر، پورے ملک کے جو ہے اس کے اندر جو ہے پورے گل لگ گیا ہے سارے ان کے غلے کے اندر، اور مینڈک اور خون، یہ ان سب چیزوں کو بیان کیا ہے. یہ 9 نشانیوں کی بات ہے، قرآن ان کو بیان کرتا چلا آ رہا ہے ہمارے سامنے. تو یہ نشانیاں ایسے نہیں تھی کہ بس اچانک پتہ ہی نہیں چلا. موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آتی اور انہیں خبردار کرتے، ہوشیار کرتے. اور جب وہ یہ کہتے موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ دعا کر اس مصیبت کو ہم سے ٹلوا دے، اب تیری بات مان لیں گے. اور جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے اور وہ ٹل جاتی، پھر اپنی اسی ہٹ درمی پر واپس آ جاتے. یعنی یہ رویہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا دیکھو، ذرا غور کرو. تو یہ سب کچھ ہم کر چکے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے اللہ کے لیے یہ. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ پچھلوں نے نہیں مانا، تم کیا مانو کہ جو جسے نہیں ماننا ہے وہ کچھ بھی دکھا دو نہیں مانے گا، اور اسے ماننا ہے وہ صرف دلیل سے مانے گا. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا. آخرکار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا اب تم زمین میں بسو، جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا کر حاضر کر دیں گے. یہ بات ہے یہاں جو بیان کی ہے نا، یہ قصہ بیان ہوا ہے کس لیے کہ اب یہ مشرکین مکہ یہ جو اتنا آپ کو سارا نکال دینے اور سب کچھ کر دینے کے در پہ ہیں، یہ کہا نا آخرکار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر کیا نتیجہ کیا نکلا، خود ہی غرق ہو گیا. یعنی تو یہ جو آج مشرکین مکہ آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، کل ان کا انجام یہی سامنے آنے والا ہے. یہ تو اب جا رہے ہیں، یہ تو ہجرت کر کے چلے جائیں گے، لیکن آگے یہی انجام ان کا آنے والا ہے کہ یہ اس زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیے جائیں گے. یہ بات اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں.
وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حقی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، اور آپ کو ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ آپ جو مانے اسے بشارت دے دیں اور جو نہ مانے اسے متنبع کر دیں، یعنی بشیر و نذیر بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھی، اس کے سوا اور ہمارا یہ جو الفاظ ہیں اس انداز سے جو بیان کر رہے ہیں، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر کس لیے کہ آپ بشیر و نذیر یعنی خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، تنبیہ کرنے والے، یعنی زبردستی منوانا آپ کا کام نہیں ہے، آپ تو یہ کام کے لیے آپ کو بھیجا، باقی ہم خود پوچھیں گے ان سے. قرآن فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے بتدریج اتارا ہے، بتدریج اتارا. یہ بھی ایک گویا کہ یہ کہ ان کے اعتراض کا جواب ہے. مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب ہی کہتے تھے بھائی یہ کیسے اللہ کی کتاب ہے، ایک دفعہ آ جائے ختم ہو جائے، ایک قصہ آتا ہے 6 مرتبہ آ رہا ہے، الگ الگ آ رہا ہے، الفاظ بدل کے آ رہا ہے، اس طرح آ رہا ہے، یہ تو ایسا لگتا ہے سوچ سوچ کے بناتے ہیں. یعنی یہ ان کا اعتراض تھا کہ قرآن ہے پوری ایک طرف آ جائے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارا اپنا منصوبہ ہے، اور یہ بات قرآن مجید میں کئی مقامات پر الگ الگ آئی ہے. جیسے یہاں تو اس طرح یہ بات کہ ہم نے اس طرح نازل کیا ہے کہ آپ موقع سے بتدریج سے ان کو سنائیں، اس طرح اتارا ہے. دوسرے مقام پر کذالک لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوط رکھیں. جب مشکلات قرآن نازل ہوتا ہے تو آپ کو حوصلہ ملتا ہے، حالات کا جواب ملتا ہے، یہ سب چیزیں. تو یہ اللہ کی اپنی حکمت ہے کہ اس نے اس طرح سے اس کو نازل کیا، اور آج سب کی سمجھ میں آتی ہے. یہ قل آمنوا به اولا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا. تو اللہ تعالیٰ نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو تو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں. آگے آیت سجدہ آ رہی ہیں. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. اور وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے. یہ آیت سجدہ اس پر سجدہ ہوتا ہے. تو اس میں جو بات بیان ہو رہی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے ان صالح لوگوں کا ذکر ہے. یعنی اس کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے کہ جو بنی اسرائیل میں صالح لوگ تھے وہ اس کو قرآن کو سن کر جو ہے تسلیم کرتے تھے، اور ان کا دل جیسے 7 پارے کا آغاز میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ اللہ تعالیٰ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب انہوں نے اس قرآن کو سنا تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئی، آنسو بہنے لگے ان کی آنکھوں سے. تو یہ انہی کا ذکر تھا. یعنی عیسائی جو وہاں سے آئے تھے اور جب آ کے نصارہ اور انہیں قرآن سنا سمجھ گئے. نجاشی کی بات آپ کے سامنے آتی ہے کہ جب سورہ مریم پڑھیں گے بھی آئے گی، وہاں اس کا ذکر آئے گا کہ جب سورہ مریم اس کے سامنے تلاوت کی ابھی ایمان کی بات نہیں ہوئی ہے، لیکن سن کے اتنا رویا ہے، وہ کہیے کہ اس کی آنکھیں اس کی داڑھی تر ہو گئی ہے. یہ سب روایتیں موجود ہیں. یعنی یہ ان پر کلام اثر کرتا ہے، وہ پہچانتے ہیں کہ واقعی یہ تو وہی کلام ہے. اس نے اس وقت یہی کہا تھا نجاشی نے کہ یہ تو ایک ہی شمعدان سے نکلنے والی 2 روشنیاں ہیں، شعاعیں 2 ماں سے اس کی ایک ہی سے ہیں، ان کا ماخذ ایک ہی اللہ کی ذات. تو یہ بات کہا اس میں، اس بات اس طرح بیان کر دی کہ وہ لوگ اسے پہچانتے ہیں. قُلِ ادعوا اللَّهَ عَبِدُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّامًا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا. اے نبی سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں. اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو. پہلی بات جو اس میں کہا کہ اللہ کا کہہ کر پکارو یہ رحمان کہہ کر، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رحمان کہہ کر بھی اللہ کو میں نے پکارا. تو انہوں نے کہا 2 پکارتے ہیں، ہمیں منع کرتے ہیں، اللہ بھی رحمان بھی. تو کہا کہ اللہ بھی وہی ہے، رحمان بھی وہی ہے. یعنی رحمان کے نام کو یہ نہیں جانتے تھے، یعنی مشرکین جو ہے. تو اس معاملے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا اس کے لیے تو اور بھی اچھے نام ہیں. اس کے لیے ہے وہی ایک ذات، اور اسی کے حوالے سے یہ سب جو اس کے نام ہیں یہ اس بیان ہو رہے ہیں. تو یہ اس اعتبار سے یہاں پر ان کے لیے کہا تھا وہ جو اعتراض کر رہے تھے تم جانتے نہیں، تمہیں پتہ نہیں، اس لیے تم اعتراض کرتے ہو.
اور پھر دوسری بات جو کہ ہے کہ اپنی آواز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو نہ بہت پست آواز سے. ایک تو عمومی ہدایت ہے پیچھے بھی ہم نے پڑھی ہے, اس میں اللہ نے کہا ہے کہ ہاں آپ آہستگی کے ساتھ بھی جب اللہ کا ذکر کرو یاد کرو اسے تو اس طرح پڑھو. لیکن یہ اس وقت کی نماز کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب مشرکین مکہ جو ہے ان تک یہ آواز پہنچتی ہے, اب نماز پڑھتے اور ذرا بلند آواز سے وہ سن لیتے تو آ کے شور مچاتے, بدتمیزی کرتے, بےہودگی کرتے. تو اس موقع پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ ایسا معاملہ کریں کہ جب یہ کوئی ایسا نماز پڑھ رہے ہوں تو ایسی اتنی آوازیں پڑھیں کہ خود تو سنیں, لوگ سنیں, لیکن یہ کفار جو ہیں یہ نہ سن پائے اور یہ اس طریقے سے اس معاملے میں بےہودگی نہ کریں. تو یہ گویا کہ ایک تو خاص حالات کی بات تھی, اس وقت کے خاص حالات کی بات تھی, لیکن یہ بات کہ ایک عمومی حالات کے اندر بھی مناسب آواز کی بات ہوتی ہے. اور ایک اور موقع پر بات آتی ہے تہجد کی نماز کے لیے بھی. یہ سب باتیں جہری نماز کے لیے ہو رہی ہیں, ورنہ سری نماز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے متواتر روایات سے ثابت ہے کہ آپ نے عصر کی نماز, ظہر کی نماز, سری نمازیں یعنی بغیر آواز کے پڑھی ہیں آپ نے, اور ایسے ہی ظہر کی بھی دو, عصر کی, مغرب کی بھی 1 رکعت اور عشاء کی بھی 2 رکعت جو ہے سری پڑھی جاتی ہیں. لیکن فجر اور مغرب کے 2 اور عشاء کے 2 سب جہری پڑھے جاتے ہیں, زور سے پڑھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی تہجد کے نماز کے بارے میں ایک روایت آتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ان کے پاس گئے ہیں, آپ گزرے ہیں, دیکھا ہے ان کو پڑھتے ہوئے, تو وہ ذرا بہت کم دھیمی آواز سے پڑھ رہے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی ہلکی آواز سے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ جس کو سنانا تھا وہ سن رہا ہے. تو آپ نے کہا نہیں, تھوڑی آواز ذرا سی بڑھائیے, بلند کیجیے. حضرت عمر ذرا زور سے اور زیادہ بلند آواز سے پڑھ رہے تھے, ان سے پوچھا تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ شیطان کو بھگانے, اور ایک یہ بھی ہے کہ نیند کو بھگانے اور سوتوں کو جگانے کے لیے. تو کہا کہ نہیں, اس آواز کو ذرا نسبتاً کم کرتے ہیں. یعنی ایک متوازن معتدل طریقہ, ایک شائستہ طریقہ جو ہے اسلام ہر معاملے میں پسند کرتا ہے, اس بات کی تاکید کرتا ہے. تو ایک عام حالات کی بات بھی اس اعتبار سے ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اور کہو تعریف ہے اس اللہ کے لیے, حمد ہے, شکر ہے, تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا, نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے, اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتیبان ہو. اور اس کی بڑائی بیان کرو, کمال درجے کی بڑائی. یعنی آخری آیت میں سورہ بنی اسرائیل کی اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں, بتا رہے ہیں انہیں کہ تعریف اس کی ہے, یعنی وہ تمام تعریف سے متصف ہے. اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کا مددگار ہو, کوئی اس کا نام لیوا ہو, کوئی اس کو جو ہے اس کی نسل کو آگے بڑھائے چلائے, وہ کسی چیز کا ضرورت مند نہیں ہے. تو یہ بڑی حماقت کی باتیں جو لوگ کر رہے ہیں. یا اللہ نے اپنے سلطنت کو مختلف گوشوں میں, مختلف جو ہے لوگوں میں تقسیم کر دیا تاکہ وہ ان کے مددگار بنے. تو اللہ عاجز نہیں ہے کہ کوئی اس کا جو ہے اس کی مدد کرنے والا اسے درکار ہو. اس کی تو بڑائی بیان کرو اور کمال درجے کی بڑائی. تو غرض یہ کہ اس شرک پر جو ہے تنقید ہے جو اللہ نے اس صورت کے آخر میں اس طور پر بیان کی ہے, اور ہم سے یہ کہا ہے کہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تو اس اعتبار سے یہ آیت بھی ہمارے لیے کہیے کہ تسبیح اور تحمید کے حوالے سے سامنے آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل آج مکمل ہو گئی ہے, اور کہیے کہ جو مرحلہ آپ نے شروع کیا تھا ایک خاص مرحلے تک بہرحال ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں. یعنی کہیے کہ تقریباً نصف کے قریب ہم آ گئے ہیں, اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے کام یہاں تک پہنچایا ہے. اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کی توفیق دے گا اور اس کا حوصلہ دے گا کہ ہم اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے ہمت اور مدد ہماری فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.